بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی نشست کا عنوان ہے قرآن مجید اور کلمہ طیبہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم قرآن مجید کے لفظی معلومات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اکثر حضرات کی طرف سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ پورے قرآن مجید میں کلمہ طیبہ کہاں استعمال ہوا ہے کہ نہیں استعمال ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پورے قرآن مجید میں کلمہ طیبہ موجود ہے، لیکن پورا کلمہ طیبہ کے دو جز ہے۔ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ قرآن مجید میں کلمہ طیبہ ایک ساتھ اکٹھے استعمال نہیں ہوا، ایک ساتھ مذکور نہیں ہے، البتہ کلمہ طیبہ کے یہ جو دو جز ہے یہ الگ الگ استعمال ہوئے ہیں۔ یعنی لا الہ الا اللہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی استعمال ہوا ہے۔ اب پہلا جز کتنی دفعہ استعمال ہوا ہے اور دوسرا جز کتنی دفعہ استعمال ہوا؟ جو پہلا جز ہے کلمہ طیبہ کا لا الہ الا اللہ، یہ جز پورے قرآن مجید میں دو جگہ استعمال ہوا ہے۔ یعنی لا الہ الا اللہ پورے قرآن کریم میں صرف دو دفعہ استعمال ہوا ہے۔ پہلا مقام لا الہ الا اللہ سورۃ الصافات آیت نمبر 35، انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون۔ دوسری جگہ جہاں پر لا الہ الا اللہ استعمال ہوا ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سورت کا دوسرا نام ہے سورہ قتال، اس کی آیت نمبر 19 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ۔ یہ تو کلمہ طیبہ کا پہلا جز ہو گیا لا الہ الا اللہ، کہ یہ پورے قرآن مجید میں دو مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اب اس کے بعد ہے کلمہ طیبہ کا دوسرا جز محمد الرسول اللہ۔ کلمہ طیبہ کا یہ جو دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ، یہ قرآن مجید میں صرف ایک ہی دفعہ استعمال ہوا ہے، اور وہ مقام ہے سورۃ الفتح آیت نمبر 29، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود الی آخر الآیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔